کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بڑا شہر وہ بابل، اس بابل کے راز کو ہم نے دیکھا ہے کہ بابل کون ہے. ہم نے دیکھا ہے کلام خدا کے اندر دو عورتوں کو، عورتیں کلیسیا سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہیں. ایک پاک دامن کلیسیا ہے جو کہ سفید لباس، مہین کتانی لباس اسے دیا گیا، اور دوسری کلیسیا جو انسی ہے اسے کسبی کہہ کر پکارا گیا ہے. اور وہ کلیسیا کو ہم نے دیکھا کہ وہ رومن کلیسیا ہے، وہ کیتھولک کلیسیا ہے جس نے آمیزش کی کلام خدا کے اندر، اور اس نے تمام دنیا کو اپنی اس غضبناک میں سے متوالا کیا. ہم کلام خدا کے اندر جو ان سے اسی بابل کو جو ان سے وہ جان رہے ہیں. آج امید ہے کلام خدا کے اندر ہم جو ان سے اس ٹاپک کا جو ہم نے سیکھا کہ کیا یہ جو حیوان ہے جس کی پرستی، جس کی چھاپ ماتھے اور ہاتھ پہ دی جا رہی ہے، کیا یہ حیوان جو ان سے یہ کیتھولک کلیسیا کو جو ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیا اس کی تعلیمات جو ان سے ہیں یہ چھاپ ہیں جس کی وجہ سے جو ان سے جب آپ ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے ماتھے پر جو ان سے اس کسبی کلیسیا کا نشان جو ہے وہ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اس کسبی کلیسیا کا نشان لیتے ہیں، اور آپ خدا کی غضبناک میں کے پیالے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ انسانی روایات کو ترک کر کے جو سانسیں ہماری باقی رہ گئی ہیں ان سانسوں کو جو ہے خدا کی حمد کے لیے جو ان سے استعمال کیا جائے. ہم جو ان سے آج دیکھیں گے کلام خدا کے اندر سے کہ یہ جو کیتھولک کلیسیا ہے جس کو جو ہے کسبیوں کی ماں کہہ کر جو ان سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم اس کسبیوں کی ماں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. یہ کسبیوں کی ماں جو ان سے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کو میں نے لقب نہیں دیا، یہ جو ان سے مدر آف دا چرچ جو ان سے یہ کیتھولک کلیسیا خود اپنے آپ کو جو ہے گردانتی ہے، اور ہم اس کے اندر جو ان سے اس کو دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلیسیا ہے اس نے خدا کے کلام کے اندر بہت زیادہ آمیزش کی. ہم نے 3 بڑی بدعتیں جو ان سے پچھلی دفعہ دیکھی. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ان سے مورتیاں شامل کی، خدا کے دوسرے حکم کو جو ان سے توڑا، امیجز کو جو ان سے پروان چڑھایا. آج ہر گھر کے اندر اگر وہ کیتھولک ہے تو مورتی اور جو ان سے امیج موجود ہے، اور اگر وہ نان کیتھولک ہے لیکن اپنے آپ کو مسیحی کہلاتا ہے تو 99% جو ان سے ہیں یہ مسیحی ہیں. اس بات سے جو ان سے ناشنا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ان سے چھاپ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، امیج کو انہوں نے اپنی دیواروں کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، اپنے ڈرائنگ روموں میں رکھا ہوا ہے، اپنے بیڈ روموں میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس تصویر کو جو ان سے مسیح کی تصویر کہہ کے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور بت پرستی میں شامل ٹھہرتے ہیں، اور اس کسبی کلیسیا کے جو ان سے ہیں وہ ممبر گردانے جاتے ہیں. حالانکہ وہ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو نان کیتھولک ہیں، ہم بت پرستی نہیں کرتے، لیکن کلام خدا کے اندر بت پرستی صرف مورت کی نہیں ہے بلکہ شبیہ بھی اگر آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کے آگے آپ سر کو جھکاتے ہیں، اس کے آگے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ بت پرستی کا شکار ہیں، اور اسی کسبی کلیسیا سے آپ کا تعلق جڑتا ہے. اور اسی لیے جو ان سے یہ رومن کیتھولک کلیسیا کسبیوں کی ماں ہے اور آپ اس کی اولاد ٹھہرتے ہیں. ہم جو ان سے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کلام خدا کے اندر خدا کے 10 احکام کو تبدیل کیا. انہوں نے لاکھوں جو ان سے جو مسیحی تھے جنہوں نے ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، قتل کیا، اور انہوں نے جو ان سے نہ صرف خدا کے احکام چینج کیے بلکہ بت پرستی اور سورج دیوتا کی بھی پوجا جو ہے شامل کی. ہم نے جو ان سے پچھلی دفعہ یہ دیکھا کہ یہ چیزیں جو ان سے 3 بڑی بدعتیں جو ہیں انہوں نے کلام خدا کے اندر جو ہے شامل کی اور کلیسیا کو گمراہ کیا. اگلے مرتبہ رب قدوس نے چاہا تو ہم ان کی وجوہات دیکھیں گے کہ یہ کیوں جو ان سے یہ بدعتیں کیوں جو ہے سبت کو تبدیل کر کے اتوار کا دن جو ان سے
مقرر کیا گیا، سنڈے جو ان سے مقرر کیا گیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں نہیں کوئی اور دن جو ان سے مقرر کیا گیا؟ ہم اس کے اندر جو ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ان کو ضرورت پڑی کہ یہ کس طریقے سے کیونکہ یہ سورج کی جو پوجا ہے، آپ اپنے جو ان سے زندگی میں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے پن میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیتھولک چرچ ہے، یہ جو کسبی کلیسیا کہہ کے پکارا گیا ہے، یہ جو کلیسیا اس نے جو پوپ بینیڈکٹ تھے، جو کہ 95 سال کی عمر میں جنہوں نے وفات پائی، انہوں نے جو ان سے جب ایک تقریر کی، ایک خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے تمام جتنی اور کلیسیاں ہیں، جو ڈینومینیشنز ہیں، تمام ڈینومینیشنز کلام خدا میں جو ہے ممنوع ہیں۔ ڈینومینیشن کا کنسیپٹ جو ان سے کلام خدا میں ممنوع ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو اگر یہ کہتا ہے میں میتھوڈسٹ ہوں، میں پریسبیٹیرین ہوں، اینگلیکن ہوں، میں جو ان سا ہوں بیپٹسٹ ہوں، میں کسی اور جو ہے وہ ڈینومینیشن کا نام لیتا ہے، تو یہ وہ اس کی چھاپ اپنے اوپر لے رہا ہے اور منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ اس کلیسیا کی میں اپنے ماتھے اور ہاتھ پر چھاپ لیے ہوئے ہوں۔ آپ اگر مسیحی ہیں تو مسیحی جو ان سے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی ڈینومینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف اور صرف جو ان سے ہے، مسیح ان کا سر ہونا چاہیے، اور صرف مسیح کی چھاپ جو ان سی ہے، صرف مسیح کی شبیہ جو ان سی ہے، ان کے اوپر ٹھہری ہونی چاہیے۔ وہ بینیڈکٹ جو ان سے ہے، اس نے جو ہے جب وہ زندہ تھے، انہوں نے جو ہے ایک خطاب کیا، سپیچ کی، اور اس سے پوری دنیا میں جو ان سے ہلچل مچ کی، اور انہوں نے اس سپیچ میں یہ کہا کہ میں تمام جتنی کلیسیاں ہیں انہیں یہ دعوت دیتا ہوں۔ وہ پہلی دفعہ نہیں دے رہے تھے، یہ اس سے پہلے بھی دوسرے جو پوپ تھے وہ دعوت دے چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں تمام ادر کلیسیاؤں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی مدر کلیسیا کی طرف جو ان سے واپس آ جائے، کیونکہ تمام کلیسیاں جو ان سی ہیں اسی مدر کلیسیا سے نکلی ہیں، تو اسی کسبی کلیسیا کی آپ اولاد ہیں، کیونکہ آپ اسی کلیسیا کی تعلیمات کو مختلف رنگوں کی صورت میں اپنے اوپر اس کی چھاپ لیے ہوئے موجود ہیں۔ ہم آج جو سے تاریخ کے جروکوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے، وہاں پہ کچھ حوالے دیکھیں گے، اور تاریخ میں سے دیکھیں گے کہ کیوں جو سے اس کلیسیا کو جو ہے سنفل کلیسیا کہا جاتا ہے، کیوں اس کلیسیا کو بدعتی کلیسیا کہا جاتا ہے، کیوں اس کلیسیا کو کسبی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ ہم جو سے جائیں گے اور ہم اس کے اندر ایک کتاب ہے، دا اسٹوری آف کیتھولکزم، دا اسٹوری آف کیتھولکزم، پیج 37 میں سے میں حوالہ ایک پڑھنے لگا ہوں۔ حوالے کو جو ہے ذرا سنیے گا، انگلش میں پہلے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے it has often been charged that Catholicism is overlaid with many pagan incrustations۔ وہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جو سے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، کیتھولک کلیسیا کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ کیتھولک کلیسیا کے اندر جو سے بہت ساری جو سی ہے مشرکانہ جو ہے، جو بدعتی تعلیمات جو سی ہے، جو پیگنزم کی تعلیمات ہے، اس سے بھرا ہوا ہے۔ Catholicism is ready to accept that accusation and even to make it her boast. The great God Pan is not really dead, he is baptized۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سے ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ The story of Catholicism پیج 37، یہ اس کا حوالہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر الزام ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات میں بہت سارے جو سی ہیں بدعتی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں the great God Pan is not really dead, he is baptized۔ اب یہ پین گریٹ گاڈ کیوں وہ کہتے ہیں؟ پین جو سے ایک دیوتا تھا، اور یہ دیوتا جو ہے کلام خدا کے اندر جو ہے اس کا بیان ہے
یہ دیوتا جس کے سینگ ہیں، اور یہ شیطان سے جو ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور اب اگر کبھی خدا نے چاہا تو ہم اس کو جو ہے تفصیل سے سیکھیں گے۔ اسی طرح ایک جو ان سے کارڈینل نیومین جو ہے، یہ ایک کیتھولک جو ان سے پریسٹ تھا، اس نے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہولی واٹر ہے، سائلمز ہے، ہالیڈے سیزنز ہیں، یوز آف کیلنڈرز ہے، پروسیشنز ہیں، بلیسنگز آن دا فیلڈز ہے، اس کے علاوہ میریج، دا رنگ ان میریج ہے، ٹرننگ ٹو دا ایسٹ، امیجز ایٹ اے لیٹر ڈیٹ، وہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جون سے ہیں، یہ جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، یہ جو ہے پیگنزم سے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح the externals of the Catholic Church, her government, ceremonies, festival sacraments and devotions by John F. Suvillian, page 156 کا حوالہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ it is interesting to note how often our church has availed herself of practices which were in common use among pagans۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ان سے یہ انٹرسٹنگ جو ان سی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو یہ چرچ ہے کیتھولک چرچ، اس نے جو ان سے اپنے اندر ان روایات کو شامل کیا جو کہ جو پیگنز لوگ تھے، جو کہ خدا کے نہ ماننے والے لوگ تھے، ان کی روایات تھیں۔ Thus it is true in a certain sense that some Catholic rites and ceremonies are a reproduction of those of pagan creeds۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس لحاظ سے یہ درست ہے کہ کیتھولک جو رائٹس، جو اس کی جو روایات ہیں، اس کی جو تقریبات ہیں، جو طریقے ہیں، یہ جو ان سے ہیں، یہ ریپروڈکشن ہے کس چیز کے؟ ان چیزوں کے جو کہ پیگنز جو ان سے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور جو ان سے حوالہ دینے لگا ہوں، کیتھولک ولیم گلڈیا، ڈاکٹر آف ڈیوینٹی، وہ کیتھولک ورلڈ مارچ 1894 پیج 809 میں وہ یہ لکھتا ہے، The sun was a foremost god with heathendom. The sun has worshipped at this hour in Persia and other lands. The pagan Sunday dedicated to Balder became the Christian Sunday۔ کیتھولک پریسٹ ہے ولیم گلڈیا، ڈاکٹر آف ڈیوینٹی اس نے کی ہوئی ہے، وہ دا کیتھولک ورلڈ میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور وہ یہ بیان کرتا ہے، دا پیگن سنڈے ڈیڈیکیٹڈ ٹو بالڈر بیکیم دا کرسچن سنڈے۔ یہ جو سنڈے ہے، جو سنڈے سورج کے دن جس میں سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ان سے اس کو مسیحیت کے اندر لا کر تو مسیحی جو ان سے اتوار سے تعبیر کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم جو ان سے ایک بہت مشہور بک ہے، اگر کوئی شخص اس بک کو پڑھنا چاہے، اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن موجود ہے اس پیگنزم کے متعلق، اس کسبی کلیسیا کے متعلق، کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کلیسیا کو گمراہ کیا۔ دا ٹو بیبلونینز، دا ٹو بیبلونینز جو ان سے یہ بک ہے، بڑی مشہور بک ہے، ڈاکٹر الیگزینڈر ہسلوپ نے جو ہے لکھی ہے، اس کا پیج 105 ہے۔ وہ لکھتا ہے، ٹو conciliate the pagans to nominal Christianity, Rome, pursuing its usual policy, took measures to get the Christians and pagan festivals, that's the Sabbath and Sunday, amalgamated۔ وہ کہتا ہے کہ روم نے کیا کیا کہ کیونکہ رومنز نے جب مسیحیت کو اختیار کیا، قبول کیا، اپنایا، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے جو باہمی جو ان سی دوریاں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے روم نے کیا کیا، ایک پالیسی اپنائی، اور اس پالیسی میں اس نے جو مسیحیت، جو بائبل کی تعلیم تھی اور جو پیگن تعلیم تھی جس پہ وہ پہلے سے اس کو ماننے والے تھے، ان کو آپس میں کیا کر دیا، ان کا مغلوبہ بنا دیا، ان کو جو ان سے مکس کر دیا۔ To get paganism and Christianity now fast sunk in idolatry, in this as in so many other things, to shake hands۔ اور اس طریقے سے وہ جو بت پرستی تھی وہ مسیحیت کے اندر شامل ٹھہری۔ ہنری تھامس بکل، a world famous historian
وہ دا ہسٹری آف سیولائزیشن والیوم 1 پیج 188 میں لکھتا ہے A glance at the main pillars of the papal system will sufficiently prove that its doctrine and discipline in all essential respects have been derived from Babylon. وہ کہتا ہے کہ جب آپ نظر ڈالتے ہیں پپال سسٹم پہ، پپال سسٹم ہے کیتھولک سسٹم، جب آپ کیتھولک تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو جو ہے بہت حد تک یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں کیتھولک کلیسیا کی، جو پپال سسٹم ہے، اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ بابل کی تعلیم سے لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور حوالے میں چلیں گے، میں تمام حوالوں میں نہیں جاؤں گا، ایک حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے حوالہ، یہ کیتھولک سکولر ہے، رومن کیتھولک سکولر فادر جوزف، یہ کیتھولک بلیف کے اندر جو ہے پیج 45 پہ لکھتا ہے Like two sacred rivers flowing from paradise, the Bible and divine traditions contain the word of Elohim. وہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ یہ لگائیں کہ امیجن کریں کہ دو پاک دریا جو ان سے پیراڈائز سے نکلتے ہیں، بہہ رہے ہیں، یہ اسی طرح ہیں جس طرح کلام خدا اور انسانی روایات، کہتے ہیں یہ دونوں سیم ہیں، دونوں کے اندر انسانی روایات اور کلام خدا کے اندر خدا ہی کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں though these two divine streams are in themselves on account of their divine origin of equal sacredness and are both full of relevant truth, still of the two tradition is to us more clear and safe. وہ کہتا ہے گو کہ یہ دونوں جو ان سے ہیں ان میں خدا کے جو ہے کلام موجود ہے، کلام خدا یعنی بائبل اور انسانی روایت، دونوں وہ کہتے ہیں سیم ہے، دونوں پاک ہیں، یہ دونوں اس پاک دریا کی مانند ہیں جو پیراڈائز سے نکل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے جو ان سے انسانی روایت وہ افضل ہے۔ یہ رومن کیتھولک سکولر جو ہے دا بک کیتھولک بلیف جو ہے اس میں فادر جوزف لکھتا ہے۔ ہم جو ان سے ایک اور حوالے میں آئیں گے، لیوس براؤن جو ہے دا بلیونگ ورلڈ کتاب میں پیج 112 اس کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے one cannot well refer to those cults of Babylon and Egypt and the rest are dead religions. کہتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابل اور مصر، قدیم بابل قدیم مصر کی جو تعلیمات تھیں، جو روایات تھیں، وہ مردہ ہو چکی ہیں۔ For the echo of their ancient thunder is still to be heard, reverberating in almost every form of faith existing today. کہتے ہیں وہ ہر مذہب کے اندر، ہر اس شخص کے اندر جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ Ancient Babylon image worship is in the church today. کہتے ہیں جس طریقے سے بابل میں پوجا کی جاتی تھی وہ آج آپ کو چرچز کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی۔ Ancient Babylonian sun worship is there. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بابل میں، قدیم بابل میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی وہ آج آپ کو نظر آتی ہے چرچز میں۔ Ancient Babylonian belief in the immortality of the soul is there. جس طرح قدیم بابل کے اندر کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، آج بھی آپ کو چرچز کے اندر تعلیموں میں نظر آتی ہے۔ Yes, the echo of that thunder is still heard in the church today.
اس کی گونج جون سی ہے آج بھی آپ کو سو کالڈ یہ چرچز میں نظر آتی ہے۔ تو یہ کوئی شیطان نے کوئی کچا کام نہیں کیا کہ بابل سے جو اس نے آغاز کیا، دنیا کو گمراہ کیا، وہ جو ان سے ختم ہو جائے گا، وہ آج بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اس لیے آپ نے یہ جاننا ہے کہ کیا آپ کسبی کلیسیا سے تو تعلق نہیں رکھتے۔ کلام خدا کے اندر ایسی کلیسیا جو خدا کے حکموں کو ناچیز ٹھہراتی ہے، شریعت کو اپنے اوپر مانے ٹھہراتی ہے۔ شریعت خدا کے حکم ہے۔ اگر آپ شریعت کتابیں نہیں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے حکم آپ پر نافذ نہیں ہیں۔ شریعت کا مطلب تعلیم، ٹیچنگز، انسٹرکشنز، تاکہ آپ ان پر کاربند رہتے ہوئے گناہ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شریعت کے تابع نہیں ہیں تو وہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ پر اب خدا کے حکم نافذ نہیں رہے۔ اور یہ تعلیم کسبی تعلیم ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مسیح کی تصویر لگی ہوئی ہے تو آپ خدا کے دوسرے حکم کی سراسر نفی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اونچے پہ لٹکاتے ہیں، شیلفوں پر رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو آپ کسبی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسبی کلیسیا سے کس طرح نجات پانی ہے۔ آئیں مزید تھوڑا سا اس کسبی کلیسیا کو جانچیں۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں چلیں گے 17ویں باب میں۔ مکاشفہ کی کتاب 17واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے، پھر 4 سے 6۔ مکاشفہ 17واں باب پہلی آیت بیان کرتی ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آئیں، میں آپ کو اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ پانی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 15ویں آیت بیان کرتی ہے، یہ امتیں ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ اہل زبان ہیں جو کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چوتھی آیت بیان کرتی ہے یہ عورت، یہ کسبی جون سی عورت ہے، اور عورت جون سی ہے کلیسیا سے تعبیر کیا گیا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی نواقیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم نے اس کو تفصیل سے جون سے سیکھا تھا کہ یہ عورت، یہ جو چرچ ہے، یہ جو کلیسیا ہے، یہ کون ہے، اس کے جغرافیکل جون سے ایسپیکٹ کو دیکھا تھا، اس کی جون سی ہے جانچ کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا یہ کیتھولک کلیسیا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی اس کی تعلیمات، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اس لیے پوپ، اور اس سے پہلے کے پوپ بینیڈکٹ، اور اس سے پہلے کے بھی پوپ پائس 1516ویں صدی میں، اس نے بھی یہی چیز دہرائی تھی کہ تمام دوسری کلیسیاں جو سی ہیں وہ مدر آف جو چرچ ہے اس میں واپس آئیں۔ چھٹی آیت بیان کر رہی ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یہوہ شاہی کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ یسوع، بارہا میں نے بتایا کہ وہ عبرانی ہیں، داؤد کی نسل سے ہیں، عبرانی نام دیا گیا ہے، اور وہ باپ کا نام ہے ان کا، اور باپ کا نام یہوہ ہے، تو یسوع کیسے ہو گیا؟ جیزس کیسے ہو گیا؟ باپ، وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا۔
اور جب مطیلیہ رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں آئے تو وہاں پہ نام دیا گیا ہے، جہاں فرشتے کی بابت باپ کی طرف سے حکم گیا اور اس کا میننگ تک بتا دیا گیا کہ یہوہ بچانے والے. تو یہوہ بچانے والے نہ یسوع کا ترجمہ ماننے جو ان سے ہیں یہوہ بچانے والے ہیں، اور نہ جیزس جو ان سے اس کا میننگ یہوہ سیو ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت جو ان سی ہے کس طرح کا لباس پہنے ہیں. وہ پہنے ہیں، عورت جو ان سی ہے آپ کو بیان کر رہا ہے 4 آیت میں، پرپل اور سکارلیٹ. اب یہ پرپل اور سکارلیٹ لباس جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کسبی کلیسیا کو، تو یہ کسبی کلیسیا کے جو لباس ہے یہ پرپل بھی ہے، سکارلیٹ بھی ہے، پنک بھی ہے، بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے اور گرین ہے. یعنی ان کے 6 مختلف رنگوں کے لباس ہیں. اب جب یہ 6 مختلف رنگوں کے لباس کو آپ دیکھتے ہیں تو جو ہرے رنگ کا لباس ہے جو کیتھولک کلیسیا پہنتی ہے، ہرے رنگ کا لباس جو ان سے یہ پہنتی ہے، یہ میں ہرے رنگ کا جو لباس ہے یہ پہنا جاتا ہے آرڈنری ٹائم کے لیے. جب انہوں نے آرڈنری ٹائم ہے ان کا، یعنی کوئی بھی عام عبادت ہے، تو اس میں یہ ہرے رنگ کا جو ہے روب پہنتے ہیں. یہ روب کے اوپر بھی اگر اپنے چاہ تو تفصیل سے جو ہے ہم بات کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ان کا وائلٹ. یہ وائلٹ جو ان سے جو لباس یہ پہنتے ہیں، یہ پہنتے ہیں ایڈونٹ اور لینٹ سیزن میں. ایڈونٹ اور لینٹ سیزن میں یہ پہنتے ہیں وائلٹ کلر کا لباس، جسے آپ پرپل بھی کہتے ہیں. سکارلیٹ جو ان سے جو لباس یہ پہنتے ہیں، جسے ریڈ بھی آپ کہتے ہیں، یہ پام سنڈے کو پہنتے ہیں، گڈ فرائیڈے کو پہنتے ہیں، پینٹیکوسٹ کو پہنتے ہیں اور دوسرے اپنے فیسٹ ڈیز پہ پہنتے ہیں. کالے رنگ کا یہ جو لباس پہنتے ہیں یہ پہنتے ہیں آل سولز ڈے کے اوپر. اس کے بعد سفید رنگ کا لباس یہ پہنتے ہیں ایسٹر سیزن میں، ہولی تھرسڈے اور دوسری تقریبات جو فیسٹ ہیں ان کی ان میں. اور روز کلر کا جو یہ لباس پہنتے ہیں یہ 3rd سنڈے آف ایڈونٹ اینڈ 4th سنڈے آف لینٹ میں جو ان سے یہ پہنتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو لباس ہے ان کا، یہ لباس جو یہ پہن رہے ہیں اس میں ہرا ہے، سکارلٹ ہے، پرپل ہے، بلیک ہے، روز ہے اور وائٹ ہے. آئیں دیکھیں جو خدا کے پریسٹ تھے انہیں کیا کہا گیا تھا. ہم گنتی کی کتاب میں چلیں گے 15ویں باب میں اور 38 اور 39ویں آیت کو دیکھیں گے. گنتی کی کتاب 38واں باب اور 39ویں 38 اور 39ویں آیت. بنی اسرائیل یہوہ خدا موشے کو بتا رہے ہیں کہ میرے کاہن کس قسم کا لباس پہنیں گے. اور یہوہ نے موشے سے کہا 37ویں آیت میں ہے، بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانگیں. یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں پہ کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانگیں. یہ آسمانی رنگ، نیلا رنگ کیوں کہا گیا تھا؟ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو یہوہ کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں
زنا کری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے. اب یہ نیلا رنگ جو ہے اس کسبی کلیسیا نے اپنے اندر کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ نیلا رنگ جو یہ دیا گیا تھا خدا کی کلیسیا کو کہ وہ اپنے پیرہنوں میں وہ لگائے، اور جب وہ اس نیلے رنگ کو دیکھیں گے تو انہیں خدا کے جو 10 احکام ہیں وہ یاد آئیں گے. انہوں نے لباس تک کو جو ہے اس میں اس نیلے رنگ کو شامل نہیں کیا، کیونکہ نیلا رنگ لباس کے اندر خدا کے 10 احکام کی پیروی کرتا تھا. ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، خروج 28 باب میں. خروج کی کتاب 28واں باب، اور ہم چلیں گے 3 سے 6 آیت میں. کلام خدا میں بیان کرتا ہے، اور آپ ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہیں کہ وہ آہرون کے لیے لباس بنائیں. اب یہ سردار کاہن ہے آہرون، جب کہانت سونپی جا رہی ہے. اور آپ ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہیں کہ وہ آہرون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں. اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند. وہ آپ کے بھائی آہرون اور ان کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں. اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں. کون سے کلر؟ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان. اب یہ ایسے نہیں خدا نے خود سے رنگ دیے، لیکن اس کلیسیا نے اس نیلے رنگ کو اس لیے سے نکال دیا کہ نیلے رنگ کی وجہ بتانی پڑنی تھی کہ نیلا رنگ کیوں ہے. یہ کلام خدا میں آپ نے گنتی کی کتاب کے اندر دیکھا کہ گنتی کی کتاب کہتی ہے کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو انہیں یاد آئے گا خدا کے احکام. تو اگر خدا کے احکام ہی ماننے تھے تو پھر یہ کسبی کلیسیا کی میں کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے دانیل نبی نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ یہ میرے حکموں اور میرے وقتوں اور میادوں کو تبدیل کر دیں گے. آئیں دانیل نبی کی کتاب 7ویں باب کی 25ویں آیت میں چلیں. دانیل نبی کی کتاب 7واں باب 25ویں آیت بیان کرتی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے. آج بھی خدا آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کسبی کی کلیسیا سے باہر نکلیں. آج یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اس کسبی کی چھاپ کو اپنے ماتھے اور ہاتھ سے اتار دیں. جب آپ گندے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی صفائی کرتے ہیں. اس کسبی کی غضبناک میں نے آپ کو مطالعہ کیا ہوا ہے. آپ انسانی روایات پر چل رہے ہیں. خدا کی طرف واپس آ جائیں. خدا آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدا نے خود آپ کا فدیہ دی ہے. آئیں خدا کی پکار سنیں. مکاشوے کی کتاب 18ویں باب میں پہلی 5 آیات میں جائیں گے اور پھر 24ویں آیت.
مکاشفہ کی کتاب 18واں باب پہلی 5 آیات۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جنہیں بڑا اختیار تھا، اور زمین ان کے جلال سے روشن ہو گئی۔ انہوں نے بڑی آواز چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا۔ یہ کسبی کلیسیا کا انجام ہلاکت ہے۔ باہر نکل آئیں۔ خدا نہیں چاہتے کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ فدیہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں۔ انہوں نے بڑی آواز چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن، اور ہر ناپاک روح کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا، آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ خدا ایک مرتبہ پھر آپ کو موقع دے رہے ہیں، باہر نکل آئے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، چھوڑ دو جو تم نے سیکھا، جو تمہارے باپ دادا نے کیا، تمہیں سکھایا، تمہارے پادریوں نے بتایا، میری طرف واپس آ جاؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ 24ویں آیت میں آئیں گے، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ خدا آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت دے رہے ہیں، واپس آ جائیں۔ واپس نہیں آئیں گے، آپ اس خدا کے غضبناک میں جو پیالے میں بھر دی گئی ہے ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے۔ آئیں عبرانیوں کے خط 10ویں باب میں چلیں، 26 سے 29ویں آیت کو دیکھیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ علم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر آپ انکاری ہوں گے، اب اور کوئی فدیہ نہیں آپ کے لیے۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موشے کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ خدا نے آپ کا فدیہ دیا ہے، آپ کو اس گناہ کی غلاظت سے صاف کیا ہے۔ اس غلاظت سے باہر نکلیں، انسانی تعلیمات پہ نہ چلیں، خدا کی طرف رجوع لائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کے دن آئیں۔ کیا
آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انسانی روایات پر چلنا خدا کو پسند نہیں۔ خدا نے اس لیے فدیہ نہیں دیا کہ آپ انسانی روایات کے تابع ٹھہریں۔ مسیح نے بڑا واضح آپ کو بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ اس دن تم کہو گے آئے خداوند آئے خداوند، اور میں تم سے کہوں گا آئے بدکار، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ مرکز رسول کی انجیل 7ویں باب میں چلیں گے، 6 سے 9 آیت میں۔ مرکز رسول کی انجیل 7واں باب اور 6 سے 9 آیت۔ کلام خدا فرماتا ہے، انہوں نے ان سے کہا، یشیاہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے وفا میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور انہوں نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ۔ آسمان سے یہ آواز ہے، خدا نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اس کسبی کی کلیسیا سے باہر نکلا ہے۔ انسانی روایت کو چھوڑیں، ترک کر دیں، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔